عملت لحلمي عملت كثيرا ہم سب کو اپنے خزانے میں جو سب سے بڑی قیمتی دولت، جو سب سے بڑی قیمتی نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیمتی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ وہ قیمتی نعمت، وہ عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے ہم کو نوازا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمان کی دولت اور ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ مسلمان ہونے کی حالت میں وہ آنکھ کھولتا ہے، اسلام کے اوپر آنکھ کھولتا ہے، لیکن جیسا اس کا گھرانہ، جیسی اس کی تربیت، وہی بچہ بعد میں بڑا ہو کر ویسا ہی راستہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نوازا۔ اب ایک کلمے کا مل جانا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، ایمان کی دولت مل جانا، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ میری ماؤں بہنوں، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جو کلمے کو جانتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بہت سارے دشمنان اسلام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر وقت ستانے کی فکر میں، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے، وہ خود کلمہ جانتے تھے اور کلمے کا مطلب بھی جانتے تھے، لیکن وہ جب مرے تو بغیر ایمان کے یہاں سے گئے، بغیر ایمان سے مرے۔ میری ماں و بہنوں، کلمہ تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمے کا مقصد ہم بھی جان لیتے ہیں، کلمے کا مطلب تو ہم بھی جان لیتے ہیں، لیکن میری ماں و بہنوں، مسلمان ہونے کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں گھومنا، مسلمان ہونے کا مقصد صرف کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہونے کا مقصد صرف مسلمان جیسا نام رکھ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے جس شعبے کے اندر چلا جائے، جہاں کہیں چلا جائے، جس شعبے کے اندر کام کرے، اس شعبے کے اندر رہ کر اپنے رب کو سامنے رکھ کر، اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر، اپنے نبی کی بتائے ہوئے طور طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور ہر وقت اس کی فکر رہے، ہر وقت اس کے دماغ کے اوپر یہ بھوت سوار رہے کہ کسی بھی طرح میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کسی بھی طرح مجھ سے میرا نبی ناراض نہ ہو جائے، کسی بھی طرح مجھ سے میرے نبی کی سنت نہ چھوٹ جائے، کسی بھی طرح مجھ سے میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہ چھوٹ جائے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ رہتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان، ایک کلمے کی دولت اور نبی علیہ السلام کی زندگی، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طور طریقے، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی زندگی ہمارے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ یہ کبھی بیانوں کے ذریعے پہنچتی ہے، کبھی تعلیم کا حلقہ لگ کر پہنچتی ہے، لیکن میرے ماں و بہنوں، یہ بیانات کا سننا، یہ بیانات کا جمع ہونا، یہ تعلیم کے اندر آنا اور تعلیم کو سننا، اس کا مقصد صرف یہ ہے، بار بار بزرگوں کی باتوں کو سنایا جاتا ہے،
بار بار تعلیم کے حلقے لگا کر دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وجہ صرف یہ ہے، مقصد صرف یہ ہے، ہم اپنے اس دنیا میں آنے کو مقصد سمجھ لیں۔ ہم دنیا کے اندر کیوں پیدا ہوئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا، اس مقصد کو ہم پہچان لیں، اس مقصد کو ہم جان لیں۔ میری ماں و بہنوں، ان تمام بیانات کا مقصد، ان تمام تعلیموں کے حلقے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ گویا کہ ہمارا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ دنیا کی چمک دمک ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر دیا، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو انسان کے سامنے اللہ رب العزت نے قرآن کریم، بہت ہی عظیم شان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی، اور اس قرآن کریم کے اندر صاف صاف اعلان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا گھومنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر رہ کر اور دنیا کے اندر رہ کر اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں نے دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تم دنیا کے اندر رہ کر اپنے کام کاج کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی مشغولیات کے ساتھ، ہر طرح کی مشغولیات کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرو۔ اب وہ کس طرح راضی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو بتلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو بتلانے کے لیے ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور قرآن کریم کی کتاب اتارا، اور اس میں صاف صاف طور پر بتا دیا، اس راستے کو اپناؤ گے اللہ راضی ہوگا، اس راستے کو اپناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان والا راستہ ہے، نبی والے راستے کو اپنایا اللہ راضی، شیطان والے راستے کو اپنایا اللہ ناراض۔ میری ماں و بہنوں، یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجا۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، وہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں، پیاس لگی، بہت ہی سخت پیاس لگی۔ ام ایمن نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ مجھے بہت زیادہ سخت پیاس لگی ہے۔ اس اللہ کی بندے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے ایک پانی کا ڈول اتارا، اور اس ڈول میں پانی تھا، اور اس ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈول میں سے پانی پیا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ جب سے میں نے اس ڈول میں سے پانی پیا ہے، تب سے لے کر آج تک کبھی مجھے پیاس نہیں لگی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اگر تم کو اس دنیا ہی کے اندر جنت کی عورت دیکھنا ہے تو ام ایمن کو دیکھ لو، وہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ میری ماں بہنوں، کیوں کہ ان کے اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تھے، ان کی زندگی اللہ کے احکام کے تابع تھی۔ آج ہماری زندگی دنیا والوں کے تابع ہو گئی، آج ہمارا پہننا دنیا والوں جیسا ہو گیا، آج ہمارا کھانا پینا دنیا والوں جیسا ہو گیا، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا والوں کی طرح ہو گیا۔ میری ماں و بہنوں، صحابہ کرام کی عورتوں کا حال دیکھ لیجئے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تھا، ان کی زندگی، ان کے کپڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے پر تھے، ان کی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تھے۔ لیکن آج ہماری زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر، آج ہماری زندگی صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگی سے ہٹ کر، آج ہماری زندگی امہات المؤمنین کی زندگی سے ہٹ کر
دنیا والوں کی زندگی کے تابع ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہمارے زندگی سے چین و سکون ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے برکت ختم ہو گئی۔ میری ماؤں بہنوں، آج ہر ایک عورت کی شکایت ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جب اس کے اندر عقل آ گئی، جب بڑا ہو گیا تو میری نافرمانی کرنے لگا، مجھے سامنے بولنے لگا۔ آج ہر ایک عورت کی شکایت ہے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، آج ہر ایک عورت کی شکایت ہے ساس سے، اور ساس کی شکایت ہے بہو سے۔ میری ماں و بہنوں، یہ تمام کی تمام شکایتیں زندگی کے اندر برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ برکت ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ ہماری زندگی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے چھٹ گئے، ہماری زندگی سے نبی علیہ السلام کی زندگی ہٹ گئی، ہماری زندگی سے اللہ کے نبی کی محبت نکل گئی، ہماری زندگی سے اللہ کے نبی کی زندگی کی محبت نکل گئی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا والوں کے طور طریقے کی محبت آ گئی، آج ہماری زندگی کے اندر دنیا والوں کی محبت آ گئی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون ختم کر دیا، برکت ختم کر دیا، بس یہ روٹین کی زندگی ہماری چل رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، اطمینان والی اگر زندگی چاہیے، سکون والی اگر زندگی چاہیے تو یہ دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں ملے گی، بلکہ اگر اطمینان والی زندگی چاہیے، سکون والی زندگی چاہیے تو اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ میری زندگی کے اندر اطمینان آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بچے میرے مطیع و فرمانبردار بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پیسوں کے اندر برکت آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اطمینان والی زندگی گزاروں، نو ٹینشن زندگی گزاروں، سکون والی زندگی گزاروں، تو اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو سکون والی زندگی نرم نرم بستروں کے اندر تلاش مت کر، سکون والی زندگی ایئر کنڈیشن روم کے اندر تلاش مت کر، سکون والی زندگی چاہیے تو آ، نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، میرے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کر، تو میں تجھے سکون والی زندگی دوں گا، میں تجھے اطمینان والی زندگی دوں گا۔ میری ماں بہنوں، یہ قرآن کریم ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ہر طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم جس شعبے کے اندر چلے جائے، ہر شعبے کے اندر یہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں راستہ دکھلاتا ہے، اس راستے پر چلو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس راستے کو چھوڑو، اگر اس راستے پر چلنا شروع کیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، دنیا کی محبت دلوں میں اتنی گھس گئی، دنیا کی چیزوں کی محبت دلوں میں اتنی گھس گئی، اتنی گھس گئی کہ آج ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، آج ہم سے تلاوت کلام اللہ چھوٹ رہی ہے، آج ہم سے اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ہم اللہ کے نبی کے امتی، جس نبی نے اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ہر وقت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ آئے تو ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے، ان کے چہرے کے اوپر رنج اور غم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتا، آج تیرے چہرے کے اوپر فرق نظر آ رہا ہے، جب پہلے تو آتا تھا تو خوشی خوشی آتا تھا، لیکن جب آج تو آیا ہے تو تیرے چہرے کے اوپر غم اور رنج کے آثار ہیں، بتا کیا ہوا؟ اور جبرائیل علیہ السلام منع کر رہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اصرار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصرار کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جا میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ کے آ کہ میں نے جہنم کو کیسی بنائی ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہنم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جہنم کے 7 منزلیں حضرت جبرائیل بار بار بتاتے تھے کہ چھٹے منزلے پر یہ، دوسرے منزل پر یہ، تیسرے منزل پر یہ، چوتھے منزل پر یہ، سب کے بتاتے اوپر آئے، اور جب 7واں منزلہ
7واں درجہ ہوا تو حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ جبرائیل بتا جہنم کے 7ویں منزل کے اوپر یعنی سب سے اوپر منزل کے اوپر کون ہوگا؟ جبرائیل منع کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی اسرار، جبرائیل منع کر رہے ہیں۔ پھر جبرائیل نے بتایا کہ 7ویں منزل کے اوپر آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ جبرائیل بتا رہے ہیں کہ 7ویں منزل کے اوپر آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میری ماں و بہنوں، جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی کہ میری امت کے گنہگاروں کو جہنم کے 7ویں منزل کے اوپر ڈالا جائے گا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا، داڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ 3 دن ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے باہر آتے اور پھر نماز پڑھا کر چلے جاتے، روم اندر سے کمرے کو اندر سے بند کر دیتے اور اندر سے رونے کی آواز آتی۔ حضرت ابو بکر آئے، دروازہ کٹکھٹایا، سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں۔ عمر آئے، سلام کیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں۔ بہت سارے صحابی آئے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی کانوں میں اپنے بیٹی کی آواز پڑی، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، 3 دن تک آپ نہ کسی سے بات کرتے ہیں، صرف نماز پڑھا کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور اندر سے بند کر دیتے ہیں۔ اتنے سارے صحابی نے سلام کیا لیکن کسی کا جواب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور ایسا ایسا بتا کے گئے اور 7ویں منزل کے اندر میری امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی داڑے مار مار کر رو رہے ہیں، پھر رونا شروع کیا۔ ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آئے اور وہی لے کر آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ راضی ہو جائیے، آپ جب تک سورہ ضحیٰ کے اندر آیت ہے کہ جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے ہم تم کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں و بہنوں، اس نبی نے اس امت کے گنہگاروں کے لیے بھی اتنے روئے، اتنے تڑپے، اپنے آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے ہیں، لیکن آج یہ امت، اس نبی کا نام لینے والی امت، اس نبی کے احسان، کروڑوں احسان ہمارے اوپر ہے، لیکن اس نبی کا، ہم اس نبی کی سنتوں کو، اس نبی کی زندگی کو، اس نبی کے طور طریقے کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، ذرا بتائیے کل قیامت کے دن ہم اس نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اگر ہم بغیر پردے کے یوں ہی مر گئے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں نے تم تک اپنے دین کو پہنچانے کے لیے، میں نے تم کو جنت میں پہنچانے کے لیے، میں نے تم کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی، لیکن تم نے میرے دین کی کیا فکر کی، میرے احکام کی کیا فکر کی؟ کل قیامت کے دن میرے ماں و بہنوں ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میری ماں و بہنوں ضرورت ہے اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کرے۔ آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، زندگی سے درود شریف کا اہتمام ختم ہو گیا۔ میری ماں و بہنوں، بنگال جو ایک بہت ہی پسماندگا علاقہ ہے، وہ بنگال کے اندر جہاں چاروں طرف ارتداد کا زور ہے، ہر طرف اپنے مسلمانوں کے ایمان کی فکر رہتی ہے کہ میرا ایمان کہیں نکل نہ جائے۔ آج جتنی کثرت ہمارے یہاں علماء کرام کی ہے، آج ہمارے یہاں جتنی کثرت حفاظ کرام کی ہے، آج ہمارے یہاں جتنے مدرسوں کی کثرت ہے، اتنی زیادہ علماء کرام وہاں نہیں ہے، اتنے حفاظ کرام نہیں ہے، اتنے مدارس وہاں نہیں ہے، لیکن اس ارتداد کے زمانے کے اندر، اس ارتداد کے ماحول میں جہاں چاروں طرف مسلمان کے ایمان کے حملے ہوتے ہیں، اس ارتداد کے ماحول کے اندر ایک عورت، اسکول میں پڑھنے والی عورت، کالج میں جانے والی لڑکی، 15-16 سال کی لڑکی ہوگی، وہ لڑکی جب اس نے اپنا قصہ بتایا کہ میں روزانہ 15,000 درود ابراہیم کا معمول ہے،
صبح اٹھتی ہوں تہجد کے وقت میں 4 بجے الارم رکھتی ہوں، لیکن 3:30 بجے اس کے کانوں میں آواز آنے لگتی ہے، اے اللہ کے بندی، یہ تیرے سونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو تیرے رب سے باتیں کرنے کا وقت ہے۔ وہ لڑکی 17 سال 18 سال کی جوان لڑکی ہے، میری ماں و بہنوں، اسکول میں جانے والی، کالج میں جانے والی لڑکی 3:30 بجے اٹھ جاتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تہجد پڑھنے کے بعد وہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ نوجوان بچی کہتی ہے، فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک میں 3000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر فجر کی نماز کے بعد اشراق تک میں 3000 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد رکھتی ہوں۔ میری ماں و بہنوں، ایسے اس نے دین کے اندر 15000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کا معمول۔ میری ماں و بہنوں، وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب میں کالج جاتی ہوں، جب کسی کی کوئی چیز گم جاتی ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو سب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے دعا کر، میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کی چیز کے بارے میں دعا کرتی ہے، فوراً اس کو اس کی چیز مل جاتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، ایسے ارتداد کے ماحول میں رہنے والی، اسکول جانے والی، کالج میں پڑھنے والی ایک نوجوان بچی 15000 مرتبہ دین کا درود ابراہیم پڑھتی ہو۔ میری ماں و بہنوں، ہمارے پاس تو اتنا سارا وقت ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ایسے ٹائم کے اندر بھی ہم کم از کم دین کے اندر 100 مرتبہ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، 100 مرتبہ معمولی چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیں تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ میری ماں و بہنوں، ضرورت ہے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے نبی کو راضی کر لیں۔ میری ماں و بہنوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب میری موت کا اعلان ہو جائے، کب ملک الموت میری روح نکالنے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ کسی ایک اللہ والے نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا، ملک الموت کو کہا کہ تو جب دنیا کے اندر کسی کی جان لینے کے لیے آتا ہے تو پہلے سے کیوں نہیں بتا دیتا؟ وہ ملک الموت کہتا ہے کہ جب کسی کے بخار آ جائے تو یہ میرا وارننگ ہے، تمہارا ہو سکتا ہے اسی بخار کے اندر تمہارا وقت آ جائے۔ جب کسی کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ میری طرف سے اعلان ہوتا ہے، میری طرف سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس درد سر میں تمہاری موت آ جائے، تم تیاری کر لو۔ میری ماں و بہنوں، اتنے سارے اعلان ہو گئے، اتنے سارے ہمارے سامنے سے چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر موت کا ڈر نہیں آیا، پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر موت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ تو میری ماں و بہنوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا مسلمانوں کے لیے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی تک ان کے پاس وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ان کا دل اللہ کے حکام کے سامنے جھک جائے، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کا دل اس کی طرف جھک جائے، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو وہ، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، جن کو پہلے کتاب دی گئی، من قبل فطال عليهم الامد، کہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی انہوں نے اپنی امیدوں کو، اپنی لمبی امیدیں سوچ کر بیٹھے تھے۔ میری ماں و بہنوں، جب ہمارے پاس یہ وقت ہے، ایک فارغ وقت ہے، ایک فرصت والا وقت ہے، اس وقت کے اندر کم از کم ہم نمازوں کا اہتمام کریں، کم از کم اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، کم از کم اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں۔ میں بار بار عورتوں کے بیان کے اندر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 چیزوں کی عورت، 5 چیزوں پر اگر عورت پابندی کر لے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آ جا، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہ نماز کی پابندی ہے کہ آدمی نمازوں کا اہتمام کر لے، 5 وقت کی نماز ہر ایک عورت پابندی کر لے، اذان کا انتظار نہ کرے، نماز کا وقت ہو جائے ہم فوراً نماز پڑھنے کے لیے نماز کی تیاری میں لگ جائے، سنتوں کے ساتھ، سنت و نوافل کی پابندی کے ساتھ۔
نمازوں کا اہتمام کرے۔ پھر دوسری چیز بتائی کہ روزوں کا اہتمام، رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزوں کا اہتمام کرے۔ پھر تیسری چیز بتائی اپنی عزت کی حفاظت۔ میری ماں و بہنوں، اپنی عزت کی حفاظت کے اندر یہ دوپٹہ بھی آ گیا، اپنی عزت کی حفاظت کے اندر یہ حجاب بھی آ گیا کہ میری ماں و بہنوں ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ میری ماں و بہنوں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے سروں کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، ہمارے چہرے کے اوپر پردہ نہ ہو تو پھر میری ماں و بہنوں ہم امتی کہنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر رات کو عشاء کی نماز کے بعد پردے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ پردے کا حکم نازل ہوا، صبح میں عورتوں کو دیکھا کہ سب عورتیں پردے کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر چادریں اوڑھ کر، اپنے چہرے کو چھپا کر، اپنے جسم کو چھپا کر مسجدوں کے اندر آ رہی ہیں۔ ایک عورت ایسی تھی کہ وہ عورت کے چہرے کے اوپر پردہ نہیں تھا، جسم کے اوپر پردہ چادر نہیں تھی۔ وہ عورت نے سب عورتوں کو دیکھا، تعجب میں پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ سب نے اپنے جسم کو اوپر چادر ڈال رکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ اپنے شوہر کو بلایا اور شوہر کو ایک پورا ماجرا بتایا۔ شوہر نے کہا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پردے کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو وہ عورت غصہ ہو گئی، اپنے شوہر کو بولنے لگی کہ رات تجھے معلوم تھا، تم کو معلوم تھا کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ ابھی گھر پہ جاؤ اور گھر سے چادر لے کر آؤ۔ شوہر کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تجھے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جب دوسری مرتبہ مسجد میں آئے تو چادر اوڑھ کر آ جانا، اپنے چہرے کو چھپا کے آ جانا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو یہی بات کہی اور بیٹے کو بھی چلایا، تو بیٹا بھی منع کرتا ہے کہ ابھی اب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جب گھر سے واپس آؤ تو چادر اوڑھ لینا۔ تو وہ عورت کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، اگر میں گھر گئی اور راستے میں ملک الموت میری روح نکال دی اور بغیر پردے کے اللہ کے پاس گئی اور اللہ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ میں نے تمہارے اوپر پردے کا حکم نازل کیا تھا اور تم بغیر پردے کے میرے پاس آئی ہے، اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میری ماں و بہنوں، شریعت کے اعتبار سے وہ معذور تھی، اگر وہ بغیر پردے کے اس وقت مر جاتی تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، آج ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، جب زندگی کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، جب زندگی کے اندر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو نماز ہم سے نہیں چھٹے گی، تلاوت کلام اللہ میں مزہ آئے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا، درود شریف کے اہتمام پر ہمیں مزہ آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرنا ہے۔ وہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ایسے پیدا ہوگا کہ دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو، دنیا کی چیزوں کی محبت نکالو، دنیا کے طور طریقوں کی محبت نکالو، فیشن والے کپڑوں کی محبت نکالو، فیشن والے طور طریقوں کو اپنی زندگی سے نکالو اور اللہ کے نبی کا طور طریقہ اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے پر زندگی گزارو، تب جا کر دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو ہماری زندگی کے اندر برکت، ہماری زندگی کے اندر خوشگواری، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار، ہمارے شوہر ہمارے کاروبار کے اندر برکت، ہمارے کاروبار کے اندر برکت۔ صرف اور صرف اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ جب آدمی کے دل کے اندر، عورت کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسانی کے ساتھ بناتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسانی کے ساتھ کرواتا ہے، اٹکے ہوئے کام کو غیر محسوس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کروا دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم یہ نیت کر کے کھڑے ہو کہ اب کی زندگی، اب سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اب سے کبھی ہم بغیر پردے کے نہیں گزریں گے، نہیں رہیں گے، اب سے ہم اللہ کے نبی کے طور طریقے پر عمل کریں گے، زیادہ نہ ہو کم از کم دین کے اندر اب سے ہم روزانہ پابندی کے ساتھ
100 مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے. میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء الله استجاب له. یا ارحم الراحمین ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خیر الغافرین اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خیر الرازقین ارزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، جس مقصد کے لیے جس نیت سے اس مجلس کو سجایا گیا ہے اس مقصد میں 100% کامیابی نصیب فرما. اے اللہ مرحومہ مسکان بانو کی اللہ مغفرت فرما. اللہ ان کی قبر کو اللہ جنت الفردوس کا باغ بنا. اے اللہ کروٹ چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مرحومہ کی مکمل طور پر مغفرت فرما. اے اللہ مرحومہ کی مکمل طور پر مغفرت فرما. اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ان کے اوپر جو بندوں کے حقوق رہ گئے ہیں اے اللہ ان کے حقوق ان کے ماں باپ کے اوپر کھول دے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. تیرا نام اللہ تیرا نام کا ورد کرتے موت آئے اللہ اسے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے اوپر کسی کے حقوق باقی نہ رہے. اے اللہ ایسی موت عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کے اندر عافیت والی عمر دراز نصیب فرما. یا ارحم الراحمین موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو پاؤں سے مجبور ہیں لیکن تیری دین کے خاطر یہاں بیان سننے کے لیے آئی ہے. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. ان کے آنے کی برکت سے اس بیٹھے ہوئے مجمع کی ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. ان کے اس آنے کی وجہ سے اس آنے کی برکت سے اللہ مرحومہ مسکان بانو کی اللہ مغفرت فرما. اے اللہ بہت سارے بچے بھی ہوں گے. اے اللہ ان کے معصوم کا واسطہ دے کر ہماری زندگی کو خوشگوار بنا. ہماری زندگی کے اندر تیرے احکام آئے. ہمارے دلوں کے اندر تیری محبت آئے. ہمارے دلوں میں تیرے محبوب کی محبت آئے. اللہ سے فیصلے فرما. اللہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوگی جن کے بچے نافرمان ہوں گے. اللہ ان کے بچوں کو مطیع و فرما بردار بنا. اللہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوگی جو ٹینشنوں کے اندر ہوگی. اللہ تو جانتا ہے ہر ایک کی ضروریات کو تو جانتا ہے. اللہ ہر ایک کی ضروریات کو پوری فرما. ہر ایک کی مشکلات کو ختم فرما. ہر ایک کو آرام والی زندگی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. خضوع کے ساتھ نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بھی بات کہی گئی ہے اللہ صحیح ہے صحیح زبان سے نکلی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر بھول سے اللہ غلط نکل گئی ہے اس کی پکڑ سے ہمارے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم. عملت لحلمي عملت كثيرا وها